کیا ہو اگر آپ کسی اندھیری رات میں اپنے دوستوں کے ساتھ برف باری ہونے کی وجہ سے سڑک پر پھنس جائیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو ایسا راستہ چننا پڑے جہاں سے کوئی گزرتا نہ ہو اور اس راستے کے بارے میں پہلے ہی مشہور ہو کہ وہ راستہ رات میں جانے کے لیے ٹھیک نہیں ہے؟ اور آج کی کہانی میں کچھ ایسا ہی پیش آنے والا ہے۔ سردی کی شدت اپنے عروج پر تھی۔ برف اتنی زیادہ تھی کہ ہر جگہ سفید چادر بچھی ہوئی تھی۔ رات کا وقت تھا اور بابر کو کل صبح تک اسلام آباد میں شپمنٹ ڈلیور کرنی تھی۔ برف باری کی وجہ سے مین روڈ بند ہو چکا تھا، لیکن بابر نے اپنے پارٹنر زین کے ساتھ مل کر فیصلہ کیا کہ وہ ایک پرانا کم استعمال ہونے والا کچا راستہ لیں گے جو مشہور تھا اپنی خوفناک راتوں کے لیے۔ زین نے بے چینی سے کہا، یہ راستہ رات کے سفر کے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن بابر اپنے فیصلے پر ضد تھا۔ ہمیں کل صبح تک مشنا ہے اور کوئی راستہ نہیں بچا۔ دونوں ٹرک میں نکل پڑے اور برف اور دھند کا سامنا کرتے ہوئے وہ راستے پر آگے بڑھتے رہے۔ ہر جگہ خاموشی تھی، صرف ٹرک کے انجن کی آواز، برف گرنے کی ہلکی سی آواز آ رہی تھی۔ کچھ دور جانے کے بعد ہوا میں ایک عجیب سی آواز ان کے کانوں میں گونج گئی، جیسے کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہو۔ بابر نے ٹرک کو دھیرے کرنا شروع کر دیا، لیکن تبھی زین نے اس کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا اور کہا، تم سلو کیوں کر رہے ہو؟ بابر نے جواب دیا، کوئی مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ زین نے اپنی آنکھوں میں ڈر کے اثر کو چھپاتے ہوئے کہا، یہ تمہارا وہم ہے۔ رات کے اس وقت اور اس روڈ پر کون ہو سکتا ہے؟ ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے۔ بابر نے کچھ نہیں کہا، لیکن اس کی جستجو اسے ٹرک سے اتارنے پر مجبور ہو گئی۔ وہ برف پر چلنے لگا، اپنے ہاتھ رگڑتا ہوا، پھونک مارتا ہوا۔ روشنی میں اسے ایک آدمی کا سایہ نظر آیا، لیکن جیسے ہی وہ قریب پہنچا وہاں کوئی نہیں تھا۔ بابر کا دل ایک دم سے تیز دھڑکنے لگا، ڈر اس کے چہرے پر صاف تھا۔ جلدی سے وہ ٹرک کے پاس واپس بھاگا۔ زین سمجھ گیا کہ کچھ عجیب ہو چکا ہے۔ زین نے گھبراہٹ سے پوچھا، کیا ہوا؟ کون تھا وہاں؟ بابر ٹرک میں بیٹھتے ہوئے بولا، کچھ نہیں، بس جلدی نکل لو یہاں سے۔ زین نے اگنیشن گھمایا، لیکن ٹرک اسٹارٹ نہیں ہوا۔ زین کو غصہ آ گیا، اس نے کہا، یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ؟ پھر تبھی انہیں ایک جھٹکا محسوس ہوا، جیسے کوئی ٹرک کو پیچھے سے دھکا دے رہا ہو۔ بابر نے پھر اگنیشن گھمایا اور اس بار ٹرک زور سے گھرا کر اسٹارٹ ہو گیا۔ دونوں نے چین کی سانس لی اور ٹرک کو واپس راستے پر لے آئے۔ سفر آگے بڑھتا گیا، لیکن دونوں کی خاموشی اب اور گہری ہو گئی تھی۔ رات کے اندھیرے میں اب صرف ان کے دل کی دھڑکن اور ٹرک کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کچھ دور اور چلنے کے بعد بابر نے ٹوٹے ہوئے لفظوں میں کہا، میرا فیصلہ غلط تھا۔ زین نے تسلی دی، کوئی بات نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن ان کے چہرے پر ڈر اب بھی تھا۔ تبھی ان کے ٹرک کے سامنے ایک آدمی کا سایہ دوبارہ نظر آیا۔ زین نے بابر کی طرف دیکھا اور بولا، اڑا دے اسے۔ بابر نے ٹرک کی سپیڈ بڑھائی، لیکن جیسے ہی وہ قریب پہنچا وہ سایہ غائب ہو گیا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کیا۔ تھوڑی دور اور چلنے کے بعد ٹرک کا ٹائر ایک گہرے گڈھے میں پھنس گیا اور ٹرک رک گیا۔ بابر بہت ڈرا ہوا تھا۔ اس نے کہا، یہ بھی ابھی ہونا تھا۔ دونوں اب اتنا ڈر چکے تھے کہ انہوں نے آیت الکرسی کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ ہر جگہ اندھیرا تھا اور صرف ان کی دعاؤں کی آواز گونج رہی تھی۔ تبھی ان کو آس پاس کچھ لوگ نظر آنے لگے، جیسے پورا کوئی جھنڈ ہو، لیکن در حقیقت وہ انسان نہیں تھے، وہ جنات تھے۔ وہ دھیرے دھیرے ٹرک کے قریب آ رہے تھے۔ ان کے چہرے بے جان تھے، لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سی بھوک تھی۔ بابر اور زین نے زور سے آیت الکرسی کا اظہار کرنا شروع کر دیا اور اللہ سے مدد مانگنے لگے۔ ان کا ڈر وہ ان کے بس سے باہر تھا۔ جنات ان کے قریب آ رہے تھے، لیکن تبھی ایک روشنی کی کرن اندھیرے کو چیر گئی۔ جیسے ہی روشنی
جنات پر پڑی، وہ دھیرے دھیرے غائب ہونے لگے۔ تبھی انہوں نے چیخ کر کہا، اس بار بچ گئے، اگلی بار نہیں بچو گے، اور ایک دم سے سب غائب ہو گئے۔ دونوں نے سکون کی سانس لی، ٹرک کا ٹائر نکال دیا اور واپس راستے پر آ گئے۔ سورج کا اگنا اب پوری طرح سے ہو چکا تھا اور رات کا وہ خوفناک سفر ختم ہو گیا تھا۔ بابر اور زین نے ایک گہری سانس لی اور یہ ارادہ کر لیا کہ اب اس راستے پر کبھی نہیں آئیں گے۔ دونوں دوست یہ بات سمجھ چکے تھے کہ جذبات میں لیے گئے فیصلے کبھی صحیح نہیں ہوتے۔ ٹرک سورج کی روشنی میں سفر کر رہا تھا، لیکن رات کی وہ کہانی ان کے دل اور ذہن میں ہمیشہ کے لیے چھپ گئی تھی۔ بڑی مشکل سے اس جگہ سے بچ پائے۔ تو اس طرح اس کہانی کا اختتام یہاں پر ہوتا ہے۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ پھر ملتا ہے آپ سے اگلی ویڈیو میں اسی دلچسپی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔